امتیاز یہ جو تازہ خبر آئی ہے کہ انڈیا از پلاننگ کہ چائنا اور پاکستان پہ بیک وقت، لیکن یہ خبر آئی ہے اس بات کے رد عمل میں کہ چائنا نے کافی ہمیں فریگیٹس دیے ہیں اور جہاز دیے ہیں اور بھی کافی ہماری چائنا کے ساتھ ملٹری تعاون بہت بڑا ہے. اس پہ وہاں سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، چائنا نے اسے رد کیا ہے. اور یہ وار گیمز ہیں اور ہے وہ تشویشناک بات اور خوفناک بھی ہے، اور بعض معاملات بعض حساب سے وہ ناقابل عمل بھی ہے. اب 90 گھنٹے میں وہ چائنا کو کیسے ٹیم کر لیں گے، مجھے تو یہ بہت اور 48 گھنٹے میں اسلام آباد کو کیسے وہ پنڈی کو کیسے تہس نہس کر لیں گے. یہ جو ابھی کہا ہے امتیاز نے کہ چائنا کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اور حربی سطح پہ بہت زیادہ سپورٹ، تو اس خبر کے ساتھ یہ بھی نفی ہے کہ ان کو سپورٹ حاصل ہوگی امریکنز کی اور رشینز کی. تو امریکہ کے بھی آپ فرنٹ لائن سو کالڈ اتحادی ہیں، تو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ اس خبر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جیسے انہوں نے کہا ہے، درست کہا ہے کہ وار گیمز ایکسرسائز کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، فلانا ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے. ہاؤ سیریس یہ کہاں تک معاملہ جا سکتا ہے؟ یہ صرف گیمز ہی ہیں یا مفروضیں ہی ہیں؟ یا جیسے ہم بھی وار گیمز کرتے ہیں، ہماری ساری فوج زیادہ جو ہے پہلے ہوتی تھی ہندوستان کے بارڈر پہ، پر ہم یہ کنٹینجنسی پلاننگ تو کرتے تھے کہ اگر ہمیں مشرقی سرحد پہ بھی لڑنا پڑے، ہمیں مغربی پہ بھی لڑنا پڑے، ہمیں شمال میں بھی کرنا پڑے، تو یہ فوجی. لیکن یہ تو بہت ایمبیشس اور بہت خوفناک قسم کا پلان ہے نا. وہ تو پورا خطہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو وائپ آؤٹ کرنے کے چکر میں. عملی حصہ یہ ہے کہ جب پچھلی دفعہ فوجیں بارڈر پہ لگائی گئیں تو انہیں 1 مہینہ لگا، اور جو این ڈی اے گورنمنٹ تھی واجپئی کی، وہ بھی فیصلہ نہیں کر پائی تھی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فیصلہ ہو تو ہم 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں فوجیں لگا سکیں، جو مجھے لگتا ہے جو اس کا عملی جو حصہ ہے اس پلان کا. لیکن جو باقی ہے وہ کیپیسٹی تو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، اور امریکہ جتنا ڈیفنس میں خرچ کرتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے سارے ڈیفنس بجٹ سے. چلیں ہم اپنے گھر کی بات کرتے ہیں. آپ ایاز یہ بتائیں کہ پریزیڈنٹ کی اس تقریر کے بعد ان کے نزدیک جو قوتیں پریشر بلڈ کر رہی ہیں اس میں کوئی کمی آئے گی؟ وہ ریٹریٹ پہ جائیں گے، یا یہ جو انہوں نے ایک ایٹماسفیئر بنا دیا ہے یا بن گیا ہے ان کی سپیچ کے؟ تو جو قوتیں یا عناصر جنہوں نے وہ ایک بحرانی کیفیت بنانے کی پوری کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے، وہ تو اس تقریر کو اپنے حق میں ایک دلیل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ دیکھ لیں جو آدمی، جو صدر اس قسم کی گفتگو کرے، اس قسم کا لہجہ ہو، اس قسم کے اشارے کرے کہ ان کے ذہن میں فطور تھا، ان کا یہ ہے، ہم نے پھر ان سے ان کی مراد کیا تھی؟ وہ ایک پھتی تو انہوں نے نواز شریف پہ بھی کس دی. اگر ایک کوئی آدمی جو ہے تھوڑا سا مدبرانہ رول ادا کر رہا ہے، جو اس بھاؤ میں نہیں بیٹھ رہا، وہ نواز شریف ہے، تو کم از کم اس کو تو پھتی سے. نواز شریف تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، ان کو تو خام خواہ لپیٹنا. ہاں، پر وہ ایک جملے میں زیادہ جو اٹیک تھا وہ اور ون سینٹینس از انف. گالی تو ایک لفظ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہہ دی. لیکن اس کا اچھی بات ہے کہ نواز شریف نے یا نون لیگ نے اس قسم کا جارحانہ رد عمل یا ریسپانس نہیں دکھایا اسے اٹھا کے. اگر یہ اور زمانہ ہوتا اور وقت ہوتا تو پتہ نہیں اسی ایک جملے کو بنا کے کیا کیا پہاڑ کھڑا کر دیا جاتا. دیکھیے ایک بات ہے، صرف نواز شریف نہیں ہے، پولیٹیکل فورسز جنرلی، چاہے آپ اس اے این پی کو لیں، پیپلز پارٹی کو لیں، پی ایم ایل، یہ میچورلی بہیو کر رہی ہیں. اور کیونکہ بہت عرصے کے بعد میچورلی بہیو کر رہی ہیں، بہت سارے عناصر ہیں ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا. یہ جو مدبرانہ رول سارے جو کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا. نہیں، کچھ لوگوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کچھ عناصر جو دیکھیے یہاں پہ کتنی قوتیں ہیں جو برسر اقتدار رہی ہیں، ان میں سے کسی ایک کو آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن میرا صرف یہ مراد نہیں ہے جی، میں ایسے نہیں کہہ رہا. جو بہت سارے ادارے ہیں جو زیر زمین ادارے ہیں ان کی طاقت بہت زیادہ ہے، ان کے جو ہاتھ ہیں بہت لمبے پھیلے ہوئے ہیں. انہوں نے جو پاور ایکسرسائز کی ہے ماضی میں اور اب بھی طاقتور ہیں، وہ بالکل ان اکاؤنٹیبل پاور ہے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے.
تو جب ایسا ماحول، جب موسم میں تھوڑی تبدیلی آ جائے تو ہضم نہیں ہوتا. ہم تو دیکھیں نا، ڈکٹیٹروں کو ہم 8.5 سال 11 سال 11.5 سال برداشت ہم نے ہاں لیکن یہ ٹھیک ہے، ہم نے ملک ان کے ہاتھوں توڑوایا ہے، ہم نے رسوائی مول یہ بڑی لی ہے، منفی approach. ہم نے جنگیں ایسی لڑی ہیں جس سے قوم اور ملک کی رسوائی ہوئی ہے. امتیاز آپ بتائیں کہ اس ساری صورتحال کے بعد باٹم لائن کیا بنتی نظر آتی ہے؟ پریشر جو ہے دیکھیے، وہ جو بھی فورسز ہیں جن کی طرف ابھی انہوں نے اشارہ کیا ہے، جنرل کرامت سے شروع ہوئی تھی، نیشنل سیکورٹی کونسل بناؤ، اور نواز شریف صاحب نے انہیں نکال دیا، اور وہ بات اب تک چل رہی ہے. سول ملٹری تعلقات جو شروع سے ہی پاکستان میں خراب تھے وہ اب بھی خراب ہے. تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ ایسی کسی پارٹی جس کا عوام میں بیس ہو، وہ پہلے صرف پیپلز پارٹی ہوتی تھی، اب مسلم لیگ نواز بھی ایک عوامی پارٹی ہے. تو ایسی قیادتیں جنہیں عوام کی حمایت حاصل ہو، جن کے پیچھے وزن ہو لوگوں کا، وہ بھی قبول نہیں ہے. اور جیسے کہ ایاز صاحب نے کہا ہے کہ 9 سال انہوں نے بہت زیادہ اور اپنا دائرہ اثر بڑھا لیا. جب ایک دفعہ پھیل جائے طاقت کا دائرہ، اس سے سکیڑنا، پیچھے ہٹنا اب رضاکارانہ طور پہ مشکل. یار ایک منٹ، قادر مقصی صاحب، نہیں میں ایک سیکنڈ، میں قادر مقصی صاحب کو پتہ کرا لیں برادر، اگر آپ چیک کر لو. ہاں ان کو کہا تھا، ان کو پہنچنا چاہیے اب تک. بات اس سے شروع ہوئی ہے، زرداری سے جھگڑا نہیں ہے کوئی. جھگڑا یہ ہے کہ جیسے دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، قومی سلامتی کی پالیسی ہے، امریکہ سے تعلقات ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی سے تعلقات ہیں، بھارت کے ساتھ رویہ جو ہے، یہ پالیسی افغانستان، یہ کون طے کرے؟ آیا منتخب حکومت طے کرے یا جی ایچ کیو طے کرے؟ اس پہ اختلافات ہوئے. اچھا، اس پہ ذرا قادر مقصد صاحب آ جائیں نا تو کرتے ہیں بات اس پہ. مجھے ایک بات بتائیں، کیا پورا سندھ لاک اسٹاک اینڈ بیرل پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں؟ یہ اجرکیں اور یہ ٹوپیاں یہ آ رہے ہیں نا جی. مقصی صاحب ان سے پوچھیں کوئی ان سے. کیا بڑا زبردست ٹائمنگ ہے مقصی صاحب کی. السلام علیکم. بڑی مہربانی سر جی. ابھی بات کر رہے تھے میں امتیاز عالم صاحب سے پوچھ رہا تھا اور ایاز صاحب سے کہ جس طرح کی باتیں پچھلے دنوں میں ہو رہی ہیں، ہوتی رہی ہیں، اب بھی چل رہی ہیں، ذوالفقار مرزا صاحب اور کچھ اور لوگوں کا جو زبان، ان کی اصطلاحیں، ان کے لہجے، کیا پورا سندھ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس زبردست پرفارمنس کے بعد بھی؟ دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے. ابھی یہ جو گمان ہے کہ سندھ کے لوگ جمہوریت کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ، اور بدقسمتی یا خوش قسمتی اس طرح ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کے لیے پہلی صف میں لڑنے والی جماعت تھی، اور پھر بھٹو صاحب کے سارا خاندان ٹھیک ہے، اب بھی ہے اسی جمہوریت میں شہید ہوا. تو لوگ بھٹو خاندان سے محبت ضرور کرتے ہیں، لیکن جمہوریت سے محبت کرتے ہیں، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. اب جو پہلے کی طرح آپ سوچیں گے کہ سارا سندھ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، تو یہ پیپلز پارٹی کی 2 سالہ کارکردگی اور پھر راشد زرداری کی جو 2 سالہ کارکردگی ہے، اب سندھ کے لوگ ایسا نہیں سوچتے. وہ کیسا سوچتے ہیں؟ جی؟ آپ بتائیں. کیونکہ سندھ کے لوگ، ہم سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے مشرف کا دور ہمارے سر سے گیا نہیں، کیونکہ جیسا طرز حکومت مشرف کا تھا سندھ میں، اسی طرح وہی گورنر، وہی وزیر، وہی ضلع ناظمی کا نظام، انہی کی کنٹینیوٹی ہے. تو جتنے بڑے بڑے جرائم ہوئے مشرف کے دور میں، درائے سندھ پہ ڈاکے ہوئے، مہنگائی کا عذاب آیا، سیلف رول کا جو مسئلہ سندھیوں کے لیے پیدا ہوا، وہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے لوگ بڑے سنجیدہ طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اور جو سب سے بڑا احساس تھا کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد ان کے قاتلوں کے لیے کوئی حکومت کچھ کرے گی، اس مسئلے پہ بھی کچھ نہیں ہوا. تو اب لوگ بڑا وہ سنجیدگی سے کسی نئی راہ کی تلاش میں ہیں. تو انشاءاللہ صورتحال بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. باقی پھر یہ جو سندھ کارڈ کی بات ہوتی ہے، کیا ہے یہ ان حالات میں؟ کیونکہ جو پکچر آپ پینٹ کر رہے ہیں وہ اٹ از اے لٹل ڈفرنٹ. ایک غلیظ قسم کا مفروضہ ہے جو جنرل ضیاء کے زمانے میں پیدا کیا گیا تھا، جو بھٹو صاحب کو شہید کیا، اس کے بعد کہا کہ پیپلز پارٹی بڑا قابل غور ہے، غلیظ قسم کا مفروضہ ہے. امتیاز عالم صاحب، تو آپ کہتے ہیں کہ سندھ کارڈ ہے. سندھ کوئی تاج کا پتہ تو نہیں ہے، 5 کروڑ لوگوں کا وطن ہے، زندہ انسان رہتے ہیں، ایک مادری وطن ہے. اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سندھ کارڈ اور فلاں کے پاس ہے، فلانا استعمال کرے گا. تو یہ تو بڑی تذلیل کی جاتی ہے.
اور اسی جنرل ضیاء کے فلسفے کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں کہ سندھ کارڈ سندھ کارڈ. سندھ کے لوگ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے لوگوں نے ہمیشہ قربانی دی ہے. سندھ کے لوگوں کو یہ ضرور کھپے نہ کھپے یہ کیا ہے یہ جی یہ کھپے کھپے کیا ہے پھر؟ یہ انہوں نے خود مفروضہ بنایا. مجھے یہ بتائیے بے نظیر صاحبہ جب شہید ہوئی تو کسی ایک آدمی نے کہا ہو کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے؟ یہ تو زرداری صاحب نے تقریر کر کے کہہ دیا کہ ہمیں پاکستان کھپے. کسی نے بھی نہیں کہا. نہ کھپے پاکستان کے نعرے تو سائیں جی ایم صد کے زمانے سے لے کر سندھ میں لگ رہے ہیں. اور لوگ اپنے ایک مخصوص حلقہ ہے جو کہتا ہے. تو زرداری صاحب کب سے وہ چیمپئن بن جاتے ہیں کہ بھئی پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے اس پہ ذرا ایاز امیر صاحب کا ذرا اس پہ ذرا میں تو بڑی یہ جو باتیں کر رہے ہیں میوزک مجھے تو جو مقصی صاحب بات کر رہے ہیں مجھے تو بہت اچھا یہ وہ لگ رہا ہے اور وہ لگ رہا ہے کہ حقیقت کے قریب ہے یہ بات. اور جو انہوں نے اصطلاح استعمال کی غلیظ قسم کا اور جس طریقے سے جن صاحب کا آپ نے نام لیا تھا جس انداز سے انہوں نے کہا تھا وہ کوئی اچھی لگی نہیں. سن بیڈ ٹیسٹ کہ جی کئی ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان توڑیں گے لیکن پھر لیڈر نے کہا کہ ایسا نہیں. یہ کوئی بات عجیب کرنے والی یہ تم اب یہ خیر کیا؟ میں اس طرح کا کامنٹ جو انہوں نے کہا میں اس سے بہتر نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی تاش کے پتا ہے کہ آپ وہ اچھا امتیاز عالم آپ مجھے بتائیں کہ این ایف سی ایوارڈ اور پانی کی تقسیم وغیرہ کے حوالے سے پنجاب کے بارے میں جو ہاسٹیلٹی یا ایک آپ فاصلہ سا سمجھیں اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ میں بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ فیڈریشن نے 10% حصہ کم کیا ہے اور صوبوں کا 10% حصہ بڑھایا ہے. دوسری بات جس میں یہ ہوئی ہے کہ جسے کہتے ہیں وہ متوازی جو ہے افقی کہ جو صوبوں کے درمیان جو پیمانے تھے جس میں اختلاف چل رہا تھا. سندھ کا اختلاف بھی تھا, پنجاب میں اختلاف بھی تھا, بلوچستان کا بڑا ایشو تھا فرنٹیئر کا. اس میں چاروں چیف منسٹرز یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ایک تاریخی کامیابی ہے کہ این ایف سی ہوا ہے اور منتخب نمائندوں کے ذریعے ہوا ہے. ابھی بھی لوگوں کے اعتراض ہوں گے, ابھی بھی لوگ وہ تو چلتا رہتا ہے. بلوچستان سے اس میں تنقید آئی ہے, کافی نیشنلسٹ نے تنقید بھی کی ہے. دیکھیے کہ یہ لمبی تاریخ ہے محرومی کی چھوٹے صوبوں کی, اور اس میں صرف ایک پیپلز پارٹی تھی جو ان کے تھوڑا زخموں کا بداوا تھی ہلکا سا, کوئی پوری طرح سے ایڈریس نہیں ہو سکا. جب ہم بے نظیر شہید ہوئی تو ہم جب گئے ہم سندھ پھرے اندر, یہ سینٹیمنٹ یہی تھا. مجھ سے سینکڑوں لوگوں نے میں نے پوچھا, مجھے بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. سینکڑے لوگوں نے اگر آپ کو کہا ہے وہ ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن 5-6 کروڑ کی آبادی میں ایسی بات نہیں ہے. اگر میں نے 100 لوگوں سے بات کی تو 95 لوگوں نے مجھے یہی کہا. اس کا مطلب آپ ڈس ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس وقت جو سینٹیمنٹ تھا آپ دیکھیں نا, پورے سندھ کا سینٹیمنٹ جو تھا. اچھا مقصد آپ مجھے بتائیں کہ این ایف سی اور اس کے بعد کوئی صورتحال میں کوئی بہتری, چونکہ جتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے پنجاب کو اس حوالے سے, واٹ از یور؟ دیکھیے حسن صاحب, بات اصل میں پنجاب کے صوبے کو بحیثیت ایک پاکستان کے بڑے صوبے کے اور حاکم صوبے کے, اور یہ جو اسلام آباد اور پنڈی میں جو حاکم بیٹھے ہیں, حاکم صوبہ آپ کس حوالے سے کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو محکوم سمجھتے ہیں. لیکن وہ تو اپنے آپ کو حاکم نہیں سمجھ, وہ تو عوام ہے. میں نے صوبہ کہا, تو باقی اسلام آباد اور پنڈی میں جو حاکم بیٹھے ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا اس بات کو کہ پاکستان کی جو اب صورتحال ہے کہ ہم خود اس ملک کے دشمن بنے بیٹھے ہیں. نہ کوئی سندھی پاکستان توڑنے جا رہا ہے, نہ بلوچ توڑنے جا رہا ہے. انہی حکمرانوں کی غلط کاریوں کی وجہ سے ملک آج شدید بحران میں ہے, اور اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے, کامیابی سے چلانے کے لیے اور اپنی نسلوں کو شاندار مستقبل دینے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ جو قوموں کی فلسفی ہے وہ قبول کرنی پڑے گی کہ جو سندھ کے ریسورسز ہیں اس کا اختیار سندھ کو ہوگا, بلوچستان کے ریسورسز کا اختیار بلوچستان پہ, اسی طرح پنجاب اور پشتونخوا کے اختیار ان کے قوموں کے پاس ہوگا. یہ فیڈریشن مشترکہ رضامندانہ بنیاد پہ چلے گی جس میں ہم سب ایک دوسرے کے لیے جتنی قربانی دے سکتے ہیں, جتنا ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں چلیں گے. لیکن جبر کی بنیاد پہ یہ اپنے بنائے ہوئے فارمولے آپ کر دیں, 5 روپے میرے جیب سے نکال کے اس کے جیب میں ڈال دو, اس کی جیب سے 2 روپے نکال کے اس کو دے دو, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف کر رہے ہیں.
تو یہ NFC مجھے بتائیے بلوچوں کو پہاڑوں سے اتار آیا؟ سندھ کے لوگ خوش ہوئے؟ قائم علی شاہ تو چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر بڑی اچھی اچھی باتیں کرے گا اپنی کامیابی کی، لیکن قائم علی شاہ جب عوام میں جائے گا تو لوگ اسے بتائیں گے کہ تم سارا سندھ کا مال بیچ کے آئے ہو۔ بڑا امپورٹنٹ سوال کہ اگر کوئی فاؤل پلے ہوتا ہے آصف زرداری صاحب کے ساتھ تو سندھ کی قوم پرست جماعتوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ لیکن اس سے پہلے میں ذرا چائے منگوا لوں تاکہ آپ ذرا مزید وارم اپ سے وہ امتیاز صاحب کو کافی پلانی ہے، آپ ان کو نہ چائے پلائیں، وہ کافی پئیں گے۔ صاحب آدمی ہے۔ اچھا پھر مکسی صاحب پھر وہی سوال، زرداری صاحب کے ساتھ تو فاؤل ہوتا ہے جی ہاں، تو قوم پرست جماعتیں ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ آپ فرمائیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں حسن صاحب کہ سندھ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کے لوگ جیسے میں نے کہا جمہوریت کے حق میں ہیں، اور میں یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے 62 سالوں میں جمہوریت کی بحالی کے لیے سب سے بڑی قربانی سندھ نے دی ہے۔ MRD کے دونوں تحریکوں میں 10,000 لوگوں کی لاشیں سندھ نے اٹھائی ہیں، تو اس حوالے سے ہم کمیٹیڈ ہیں کہ پاکستان میں کوئی غیر جمہوری تبدیلی سندھ کے لوگ قبول نہیں کریں گے کہ فوجیں آئیں رات کو صدارتی محل یا وزیر اعظم کا محل کی دیواریں پھلانگے اور کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے کہیں کہ آپ محل سے نکل جائیں، ہمارا قبضہ ہے۔ ایسی صورتحال کو سندھ کے لوگ اپنے آپ پر ذاتی حملہ سمجھیں گے، اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کریں گے، جتنی ہو سکے گی غریبی حال کے ساتھ مزاحمت کریں گے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ زرداری صاحب جیسے اب یہ بہت سارے معاملات پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کے کیسز آ گئے ہیں اور مارل اتھارٹی کا مسئلہ ہے، زرداری صاحب خود اپنے آپ کو اس طرح کے سمجھتے ہیں کہ انہیں استعفیٰ دے کر چلا جانا چاہیے یا اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے یا کوئی کمپرومائز کی صورتحال بنتی ہے، تو اس پہ میں نہیں سمجھتا جیسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سندھ کے لوگ اپنے آپ کو جلا ڈالیں گے، ایسا کوئی رد عمل نہیں ہوگا۔ سندھ کے لوگ بہت سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے ان کے احساسات کی عکاسی نہیں کی ہے، سندھ کے لوگ بہت آدمی ایکڈیمک سا سوال ہے، اس کا ایسے سچ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں ایک بات کہ آپ نے کیا کہا تھا؟ مورل اتھارٹی، تو کون سی اتھارٹی زیادہ طاقت پر ہے، کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی یا مورل اتھارٹی؟ مورل اتھارٹی ہونی چاہیے، نہیں وہ تو ظاہر ہے، اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، لیڈرشپ جو ہے لیڈرشپ، لیکن نہیں اگر ان دونوں میں سے میں بڑا ایک مخصوص سوال کر رہا ہوں کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو اور بلینڈ نہ کرنا ہو تو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی سپیریئر ہے یا مورل اتھارٹی؟ نہیں، آلویز مورل اتھارٹی۔ لیڈرشپ جو ہوتی ہے، جو لیڈرز بڑے بڑے رہے ہیں، وہ کوئی آئین یا کسی لکھے ہوئے لفظ یا پارچہ جات کے سہارے پہ تو نہیں، جو بڑے بڑے آپ کسی کا نام لے لیں، گاندھی جی کا لے لیں، وہ کوئی پارلیمنٹ گاندھی کا لے لیں، وہ اچھا ہاں آپ دیکھیں ایک اور اوپینین آئی ہے، مورل اتھارٹی سے میں کوئی نتیجہ عکس نہیں کر رہا کہ آپ اپنی نہیں مورل لیکن آپ نے رائے دے دی نا جی، امتیاز از ڈفرنگ، دیکھیے کون فیصلہ کرے گا؟ یہ مورل ہے یا چوراہے والے فیصلہ کریں گے، میڈیا والے فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے یار، غصے میں کیوں یا آ رہے ہو؟ عوام فیصلہ کریں گے؟ میں نے تو پوچھا ہے یہ۔ اچھا یہی دوسرا سمجھنے کے لیے۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ ایک جرنیل فیصلہ کرے گا، ایک ایڈیٹر فیصلہ کرے گا، ایک ٹیلی ویژن والا فیصلہ کرے گا، بیوٹیفل ریاض امیر صاحب، یہ یا ایک اور عوام سوال ہے نا، فیصلہ کریں گے؟ who will decide؟ ایک بات اور یاد رکھیے، یہ moral پاکستان authority میں ہے۔ عوام سوورن ہیں یا نہیں ہے؟ پاکستان میں اب تک اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات ہے نا ہوتی، آئندہ بھی امتیاز صاحب کوئی چانس نہیں ہے۔ مورل اتھارٹی ہونی چاہیے، میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا کہ مورل اتھارٹی جس طرح آپ نے کوشچن پوسٹ کیا ہے کہ میں پھر پریفرنس دوں گا، اولیت دوں گا کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کو، اور میں ذاتی طور پہ میرا اور اگر مورل گراؤنڈ پہ کسی گورنمنٹ کو بدلنا بھی ہے تو الیکٹریٹ کے پاس جائیں، دوبارہ الیکشن ہو۔ ہاں یہ تو ان کو انسلٹ کرنے کا مترادف ہے نا کہ آپ اپنی طرف، اچھا خیر آپ میں بات صرف کریں، یہ پلیز۔ کہہ رہا تھا، میں نے بالکل آخر میں کہا تھا کہ میں اس سے کوئی نتیجہ عکس نہیں کر رہا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ ایک تعلیمی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کون سا ہے، میں نے کہا یہ میں آج کل کے سیاق و سباق میں اس میں میں وہ جواب نہیں دے رہا تھا، اور میں ایک آپ کو مثال دوں گا۔ 2008 تک صدر مشرف صدر رہے، 2007 تک وہ فوجی چیف بھی رہے، وردی ان کے پاس تھی، ان کا ایک ماس کا حصہ تھا، لیکن لائرز موومنٹ سے پہلے ان کی اتھارٹی اور تھی،
لائرز موومنٹ کے بعد ان کی اتھارٹی جو ہے وہ کم ہونے لگ پڑی، حالانکہ ان کا دائرہ اختیار الفاظ کے لکھے ہوئے سے وہی تھا۔ آدم میر صاحب اتھارٹی تو ان کے پاس ڈے ون سے نہیں تھی، پہلے دن سے ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ رول کرتے، کانسٹیٹیوشنل بھی نہیں تھی۔ بعد انہوں نے میں آپ ڈنڈے کے وہ زور پہ شگافیاں کیا، جتنی جی مرضی ہاں، کر لیں، ڈنڈے کے ان زور کے پہ پاس کیا، yes۔ پرویز مشرف صاحب کے پاس پہلے دن سے نہ نہیں مورل تھی نہ کانسٹیٹیوشنل تھی، اور جب باقی فوجی ٹھیک ہے حکومت آتی گن پوائنٹ پہ آپ جو مرضی کرا لیں۔ جب فوجی حکومت آتی ہے نہ اخلاقی اتھارٹی ہوتی ہے، Exactly, نہ آئینی ہوتی ہے۔ exactly، بالکل صحیح کہہ رہے چلو ہیں۔ سیاسی حکومت کے بعد آئینی اتھارٹی تو ہے نا۔ میں یہاں ایک بات، جمہوری حکومت آتی ہے نا، جمہوری حکومت تو باندر قلعہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک ابھی پارٹی کو حکومت کے ساتھ باندھ پہ بھی دیتے ہیں، میں بحث باقی کرنا ہم یہ چاہتا سنیں باندر قلعہ شروع ہو جاتا ہے، وہ نہیں تھانے دار صاحب دیکھیں ان کو موقع دیں آپ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک پارٹی کو حکومت کے ساتھ باندھ دیتے ہیں اور باقی لتر لے کے شروع ہوتے ہیں باندر قلعہ شروع ہو جاتا ہے، یہ ان کا کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں اس دفعہ یہ نہیں ہو رہا، سیاستدانوں نے بڑا بہیو کیا ہے، انہوں نے نہیں، اتفاق کیا۔ سیاستدانوں نے نہیں تو کچھ اور لوگوں نے مس بہیو کیا ہوگا۔ دیکھیں misbehave حسن نہیں۔ صاحب، وہ تو میڈیا پہلے behave تو کر یہ رہا ہے۔ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ایک منتخب حکومت جمہوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ جمہوری حکومت اور منتخب حکومت یہ بہت فرق بہت ہے۔ خوبصورت، بڑی فنڈامنٹل اور کہ بڑی یہ، زبردست بات ہاں، آپ نے کی جمہوری ہے۔ حکومت اس کے رویے اور ہوتے ایک منٹ بہت قادر مقصی صاحب، یہاں میں ایک بات Aristocracy اور آپ نے democracy کہا میں بہت تھا، فرق ہے۔ اب بھائی ہیں ہمارے، آپ نے کہا تھا حاکم صوبہ، دیکھیں بات سنیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی 1000 سال تک ہندوستان میں حکومت تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ چند مسلمان خاندانوں کی حکمرانی رہی ہے، وہ مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی۔ نہیں تھی۔ اگر ہماری حکمران اشرافیہ سن 2009 میں اس طرح کا رویہ رکھتی ہے، یا 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے، تو اندازہ لگائیں 500 سال پہلے کیا ہوگا۔ تو پلیز آپ کے ذریعے میں اپنے باقی بھائیوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حاکم صوبہ مت کہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نہیں، ایک ہم سوال، یہ واضح ایک کرتے میں ہیں آپ اس سے موضوع پہ، پوچھوں۔ جو میں نے بات کر رہا مثلاً ہوں۔ پاکستان نہیں، کی چلیں، آپ پارلیمنٹ میں، امتیاز، حسن صاحب، آپ- ایک پوائنٹ، پاکستان کی پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں پنجاب جو ہے آبادی کے اعتبار سے 55% ہے۔ آئین ساز اور قانون ساز ادارہ قومی اسمبلی، ہم تینوں صوبے مل کے 45%۔ یہ ریٹائرڈ تھانے دار تو 1000 سال میں نہیں قادر مقصد صاحب کچھ نہیں کر سکتے، ہم غلاموں کی طرح ایسے بیٹھیں گے۔ نو، وہ بھی غلاموں کے نمائندے نہیں ہیں، یہ 1000 سال میں بھی بڑے اچھے آدمی ہیں، ریٹائرڈ تھانے دار ہیں، ریٹائرڈ کوئی اسکول ٹیچر ہو وہ نہیں جا سکتا، اس کو چھوڑیں۔ امتیاز عالم صاحب کی بات پہ آپ کامنٹ کریں، اس کو ذرا آگے بڑھائیں جو یہ کہہ رہے تھے۔ ابھی یہ جو سپریم کورٹ کے جو مختصر فیصلہ آیا ہے، اس سے سوال یہ اٹھے گا کہ ہم کیا ضیاء الحق والے آئین کی طرف واپس جائیں گے، یا جو پارلیمنٹ کرنے جا رہی ہے اور جو اسے کرنا چاہیے کہ نہ صرف مشرف کے دور کی یہ وہ 62-63 والی بات اب 62-63 بھی اور یہ جو انہوں نے مفتی صاحب نے کی تھی۔ مقاصد کو بھی نکالا جائے آئین میں سے، یہ 73 کے آئین کا حصہ نہیں تھی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئین کی 1 مہینہ آپ اور لیٹ ہو جائیں، کوئی بات نہیں، 2 مہینے ہو جائیں، لیکن ہمیں جو آئین کی بدشکلی کی گئی ہے، اس کی اسے بسخت کیا گیا ہے، ضیاء سے لے کے مشرف کے دور تک، اسے ہمیں سب کو صاف کرنا چاہیے۔ اچھا، اور دوسری دوسری بات- آپ بتائیں، یہ قرارداد مقاصد والی بات سے آپ متفق ہیں کہ اس کو بھی نکالا جائے؟ یہ فورن ایلیمنٹ ہے۔ ایک قومی، یہ جو موجودہ قومی اسمبلی ہے جو اس کو کرنا چاہیے، چاہے زیادہ دیر نہ لگائے، جو آئین 5 جولائی کو ایگزسٹ کرتا تھا اور جو پیوند کاری سب سے زیادہ کی ضیاء الحق نے، کوئی اسلام کے نام کے، کوئی فلانے، وہ تمام قوانین جو اس ہیں، کے لیے میں یہاں ایک اپنا نام نہیں ابھی تک مقصد صاحب، مجھے ایاز امیر صاحب کے کرنا۔ ساتھ ایک واضح اختلاف ریکارڈ پہ لانے دیں۔ پیوند کاری، یو آر بینگ ویری کائنڈ ٹو جنرل ضیاء الحق، پیوند کاری نہیں کی اس نے تو پتہ نہیں کیا کی ہے، پتہ نہیں جو ٹھیک ہے نا، یہ لفظ بڑا اور معروف اگر ہے آپ نے کہ یہ نہیں وہ کیا، پیوند تو بیچارہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہ آپ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، یہ نہیں لڑ سکتے آپ۔ دیکھیے جو اچھا، آپ متفق ہیں، میں متفق ہوں نہیں جی، امتیاز میں کے کہہ ساتھ۔ رہا ہوں جو پاکستان کا چہرہ، پاکستان کی روح جو مسخ ہو چکی ہے، جس پاکستان میں ہم پروان چڑھے تھے وہ اور تھا، اور یہ جو ہے یہ تو ضیاء الحق کا دیا ہوا پاکستان یا ہے۔ جو ہمارے بزرگوں نے سوچا تھا، سوچا تو جو ہم نے different تھا، دیکھا بھی ہاں، تھا، بالکل۔ دیکھیں جی، Experience سن سیاست میں 77 سے پہلے یہ کوئی پرفیکٹ ملک نہیں تھا، غربت تب بھی تھی، عمارت تب بھی تھی، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئیڈیل ہے، ٹھیک۔ لیکن یہ جو ہماری روحیں پتہ نہیں کس قبضے میں ہیں، یہ نہیں تھی حالت۔ ہم اس دور کے واپس کیوں نہیں ہم جا سکتے؟ اچھا مجھے بتائیں، یہ تو اتنی بڑی بات آپ کر رہے ہو کہ قرارداد مقاصد جو
شوشہ چھوڑا امتیاز نے، بڑا زبردست ہے، بڑی بیسک بات ہے، اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے، لیکن یہاں تو 17ویں ترمیم کا خاتمہ عذاب بنا ہوا ہے. واٹ از دا پرابلم؟ اس میں اتفاق ہے. وہ اتفاق ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ ترمیم جو ہے اس کے بارے میں ایک تو مسکنسپشن بڑی ہے. اگر یہ پوری 17ویں ترمیم کا اصل روح کیا ہے، اس نے مشرف کو کہ جو جابرانہ قدم تھا اس کو ویلیڈیٹ کیا. یہ تو چھوٹی سی بات ہے، 58(2) ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی. بنیادی بات 270 کا جو آرٹیکل ہے آئین میں ڈالا گیا کہ 12 اکتوبر کا جو کو تھا اس کو ویلیڈیٹ کیا. 17ویں ترمیم کی یہ جو بات اب ہو رہی ہے اس کلاز کو تو ختم نہیں کر رہے. ایک اور بات کی طرف، یہ جو آئینی کوشش ہو رہی ہے اس میں صوبائی خود مختاری کو آپ کو ریوزٹ کرنا چاہیے. پاکستان میں یہ صوبے چھوٹے نہیں رہ سکتے جس طرح 73 میں پرسیو کیا گیا تھا. اب اور کافی پانی بہ چکا ہے پلوں کے نیچے سے، بلکہ زیادہ آٹونومی، بلکہ پل بھی بہ چکے ہیں، زیادہ آٹونومی دینی پڑے گی. پانی ہی نہیں بہ چکا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان دوبارہ مین اسٹریم میں آئے، اگر یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ اگر مطمئن تب ہوں اور اس طرح پختونخوا والے لوگ مطمئن ہوں تو آپ کو پروفیسر آٹونومی کو ریوزٹ کرنا سب سے چاہیے. بنیادی سوال ہے کہ یہ حاکم پارٹیاں جو ہیں کہتے ہیں کہ فوج اقتدار منتقل نہیں آپ کرتی. لفظ استعمال کریں، حاکم پارٹیز جتنی ہیں یا پارٹیز یا جو پارٹیاں ہیں نا، حاکم طبقہ بھی صوبہ نہ کچھ کہیں. نہیں میں یہ دیکھیں آپ، یہ مفہوم الحالی حاکم غربت پارٹی، بیچاری اس میں ایک کنٹروورشل بات اور کرنا چاہتا ہوں. یہ سول ملٹری تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے اگر آپ، اور یہ جنگ جو ہے دہشت گردی کے خلاف نہیں لڑی جا سکے گی دل جبی سے. ہمارا مذاق اڑ رہا ہے، صدر کچھ کہہ رہا ہے، آرمی چیف کچھ کہہ رہا ہے، فلاں کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ اس کے لیے مجتمع ساری قوم کی قوتوں کو مجتمع کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ادارہ بنائیں جس میں لیڈر دی اپوزیشن بیٹھے، جس میں چیف منسٹر بھی بیٹھے، جس میں فیڈرل منسٹر بھی بیٹھے. دانے چھپانے والی باتیں تو ہوگی نہیں، یہ عوامی نہیں بات ہوگا. ان کو بھی یہ گڑبڑ موقع رہے دینا گی. یار، عوام کو بھی کوئی موقع دے. کسی کو بات کرنے دی ہے. یہ دانش گردی جو ہے امتیاز امیر صاحب، میں امتیاز کے لیے دانش گردی کا، یہ دانش گرد ہے. ان کو مڑے آدمی کو مجھے بات یہ کرنے بتائیں کہ پچھلے دنوں جو بڑا پوری قوم شور مچا رہی تھی کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے گا، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ اصل مسئلہ تو وہ ہے عوام دیکھو کا. بات سنو. پیسے آئیں گے تو کچھ بات ہوگا. سنو یار، وہ جو کتنے ہیں 20 ملین یا 60 ملین ڈالر، اور یہ لسٹ نکالی 71 سے 190 روپے کے ڈیفالٹ، یہ ہمارے ایک سال کا جو بجٹ خسارہ ہے وہ پورا نہیں ہوتا اس سے. ایسی لوگوں نے چڑھا ہوا ہے، اتنے پیسے آ جائیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور 71 سے لے کے آج 190 ارب کے ڈیفالٹ جو بینکوں کے کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں کیا ہوا ہے، آپ دیکھیں یورپ میں کیا ہوتا ہے، بینک صاف ہو جاتے ہیں. ایک پہلی سیٹنگ ہوتی ہے. ایسا لوٹا گیا. مجھے ایاز صاحب سے ایک بات، وہ ہو گئی بات. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کی جو تقریر تھی یہ کچھ چیزوں کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے تھی یا کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے تھی؟ اس میں ذرا کھلا بولیں اپنے مخصوص شاید. میں آپ سے یہ کہوں، جب آپ میری کوئی سمپتھی ان کی ذات یا ان کی سیاست یا ان کے بیک گراؤنڈ سے بالکل نہیں، پر منتخب صدر حالات نے بنائے ہیں، ہمارے نصیب نے بنائے ہیں، ہمارے تقدیر نے بنایا ہے، وہ بن گئے. اب ان کے بارے میں جو کہتے ہیں حادثاتی، تو ٹھیک ہے، وہ ایک جبر حالات کا، پتہ نہیں آسمان پہ کیا فیصلے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، وہ ایک ہو گئی چیز. جب ہے وہ چیز ایسے، جب وہ چل رہی ہے، اب دھکیل کے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آیا تھا 31 جولائی کو، NRO کا بعد میں ہے. ان کے خلاف جو چھریاں تیز ہونے لگ پڑی تھی وہ تو کب سے پہلے کی بات ہے. اب یہاں پہ جو ہوا ہے، آپ کہہ لیں ستم ظریفی، کہ جو موجودہ شکل ہے پیپلز پارٹی کی، وہ ایسے آرگیومنٹس کو، ایسے مفروضوں کو تقویت پہنچاتی ہے. جب آپ کئی لوگ دیکھتے ہیں، مطلب میں اب کہنا نہیں چاہتا، پر جو نکموں کا ٹولہ اس حکومت نے اکٹھا کیا ہوا ہے، پھر آپ توقع کریں کہ جی ہمیں پھر وہ مظلوم کرنے کی بھی کوشش کریں. کچھ تو اپنی بہتری کریں. وہی باندر کے کچھ شروع ہوا تو کہ نہیں چیزیں- ہوا، وہی باتیں ہیں. مطلب ہے یہ کوئی لفظ بھی کرنے کے لیے مطلب اس کے لیے تیار. مکی صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان پیکج کے بعد آپ کو کوئی صورتحال ادھر امپروو ہوتی ہوئی؟ دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ جو سٹنگ چیف منسٹر ہے اس نے بھی اس کو ناکافی قرار دے دیا جو حکومت کا حصہ ہے. لیکن جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے آپ سے معافی نہیں مانگی، آپ معافی کس کو دے رہے ہیں، کس کے لیے آپ معافی کے اعلانات کر رہے ہیں.
تو انہوں نے خود طریقہ ایسا کیا ہے کہ اپنے آپ کو وہ مسخری بنا دیا ہے. اگر ایسا پیکیج سے پہلے نواب بگٹی کے قاتلوں کو گرفتار کرواتے, کوئی مسنگ پرسن پرائم منسٹر لے آ کر پارلیمنٹ میں لوگوں کو دکھاتا کہ یہ 200 بچے جو مسنگ تھے وہ لے آئے, اس کے بعد کوئی عمل کا آغاز کرتے تو لوگوں میں ایک کانفیڈنس کی فضا پیدا ہوتی. لیکن یہ سوائے پولیٹیکل اسٹنٹ کے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس پہ آپ کا تبصرہ کیا ہوگا؟ حسن صاحب شروعات تو ٹھیک ہوئی ہیں, سمت جو ہے وہ تو درست ہے, گفتگو زبان جو ہے موضوع وہ تو ٹھیک ہے. اس وقت یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ کیبنٹ کا جانا جو آپ کہہ رہے تھے, وہ جو گوادر وہاں پہ گئے کہ اس سے آسمان نیچے نہیں آ جائے گا, زمین اوپر نہیں جائے گی. لیکن ایک بات تو ٹھیک ہے, قیدیوں کی رہائی کی بات ہو رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے, ایک ماحول ہو رہا ہے, وہاں کے حالات یعنی مثبت پیش رفت جیسے پرنٹ میڈیا کی زبان ٹھیک دینا چاہیے. جہاں پہ ہم جمہوریت پہ تنقید کرتے ہیں جو اچھی چیزیں ہوں وہ بھی ہمیں تھوڑی سامنے لانی چاہیے. جی صحیح. میں آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے کھڑا ہوں, آپ گھاسی نہیں ڈال رہے مجھے. یہ دیکھیں, اب میں کہتا تھا نا میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, اب صدر صاحب اور مجھ میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. ان کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے, میرے خلاف بھی ہو رہی ہے. وہ بھی صحیح ہیں, اتفاق ہے, لیکن وہ سندھی صحیح ہیں. سندھی صحیح ہے, یہ وہاں صحیح کا اور مطلب ہے. نہ ان کے سازشیوں کا پتہ چل رہا ہے نہ میرے سازشیوں کا پتہ چل رہا ہے. نہیں, ان کو اپنے سازشیوں کا پتہ ہے. فیاض عالم ٹریجڈی دیکھو, یہ اس بیچارے عوام کو نہیں پتا کہ اس کے خلاف کون سازش کر رہا ہے. 62 سال سے. جی اسے مینٹل ہاسپٹل جانا چاہیے. مینٹل ہاسپٹل جانا چاہیے یا اسی طرح جوتے کھاتے رہنا چاہیے. اگر عوام کو مینٹل ہاسپٹل جانا تو پھر پاکستان کے اوپر سارے عوام کی بات دیکھیں نا, تیسری دنیا میں معاملات ایسے چلتے ہیں جیسے چل رہے. آپ بہت زیادہ انقلابی امیدیں نہ بڑھائیں. آپ کا ٹیکس جو ہے وہ جی ڈی پی کے ریشو کا صرف 9% ہے. ٹیکس دیتے نہیں آپ لوگ. اگر آپ کے حکمران ٹیکس نہیں دیتے تو عوام کیوں دیں گے بھائی؟ اور ایک اور بتا دوں بات آپ کو کہ جمہوریت کے بغیر نہ میڈیا عدالت رہے ہیں. عوام کی زیادتی کر رہے ہیں. آپ نوٹ کر لیں بات, جمہوریت چلی گئی تو میڈیا بھی آزاد ہی رہے گا اور عدالت بھی خود مختار ہی رہے گی. میڈیا تو نہ جب جمہوریت نہیں بھی تھی میڈیا کو وہ بھی نہیں پکڑ سکے. دیکھو بات سنو, یہ ہوا کے ساتھ لڑنے والی بات ہے. پرویز مشرف صاحب نے کوشش کر کے دیکھی تھی. میں آپ کو اس جن کو اب بوتل میں واپس نہیں ڈالا جا سکتا. یہ بھی غلط فہمی ہے. چلے دیکھتے ہیں. یہ دنیا میں ہوا ہے, اور جس طرح آپ بہیو کر رہے ہیں اس سے آپ ہمارے لیے مشکل بنائیں گے جو ہمیشہ لڑتے رہے جمہوریت کے لیے اور میڈیا کی آزادی کے لیے. میں اور مجھے آپ نے ایسے نکال دیا ہے یار, یہ معاملہ ایسے چلے گا. 17 کروڑ لوگوں کے لیے آئین کو صاف کر دیں, صوبائی خود مختاری دے دیں, لوکل گورنمنٹ مکمل دیں, صوبائی خود مختاری. بھیا میرے پاس ہو تو میں ضرور دے دوں, جن کے پاس ہے آپ ان سے بات کریں. اور آپ ایک کاؤنسل بنائیں جس میں سیکورٹی معاملات زیر بحث آئے اور فوج اور سول لیڈرشپ آن بورڈ ہو. ایک پالیسی. حسن صاحب تم نے ہمارا بڑا وقت ضائع کیا, ہم جا رہے ہیں. اور کپتان صاحب بیچارے آئے ہیں, سردی لگ رہی ہے. وقت میں نے ان کا ضائع کیا ہوگا, تم نے تو میرا مدد گفتگو. یہ میں نے تو چکوال جانا ہے جی, میں نے تو 3. اچھا خیر سے پہنچے آپ, بہت شکریہ جی. وہاں پہنچ کے اطلاع کریں, خیر خیریت سے پہنچ گئے. مقصد صاحب السلام علیکم. اللہ حافظ جناب, اللہ آپ کو امان میں رکھے. اللہ حافظ. یار وہ آنا تھا سلمان سونو, جو سنا ہے وہ کوئی سنگر جو وہ مجھے ابرار صاحب بتا رہے تھے وہ آ رہے ہیں ادھر سے کہیں. ابرار صاحب خود پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں. چادر بھائی کوئی میوزک کے ساتھ کوئی دلچسپی, کوئی انٹرسٹ ہے؟ ہاں بس نیم کلاسیکل میں سنتا ہوں. اچھا, میں نے کہا ورنہ سارا زور سیاست اور جیلوں پہ ہی ہے. وعلیکم السلام. نوجوان کدھر رہ گئے تھے تم ہیں؟ بس ٹریفک راستے میں, ٹریفک میں پھنس گئے. اور اب سناؤ کیا حال ہے؟ خیریت ٹھیک ٹھاک؟ میں کیسے ہیں یہ بتاؤ سناؤ گے کیا؟ تھکے ہوئے ہیں, بڑی زبردست گرما گرم سندھ سے آئے ہوئے قادر مقصی صاحب, ہمارے اور دوست ابھی اٹھ کے گئے. اچھا, تو کوئی ایسی چیز سناؤ کہ آدھی تھکن اتر جائے, پوری نہ صحیح. ملک کے جو حالات ہیں اس کی طرف دیکھ اس کے مطابق نہ سنانا پھر تو بہت تھکن ہو جائے گی. اور ہی چیز سناؤ, حالات سے جو ماورا ہو, جو ذہن میں آئے جو اپنی نہیں موجودہ نہیں آئندہ انشاءاللہ جیسے حالات ہوں جو ہم امید کرتے ہیں ان کے مطابق. امید کا گیت سناؤ. میں اپنے دادا کا ایک ان کی بہت مشہور غزل ہے, ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے. ہو آپ امانت صاحب کے؟ ہاں جی, میں ان کا گرینڈ سن ہوں. اچھا, امجد امان کا بیٹا ہوں. امجد کے بیٹے ہیں آپ. ہو یار, آپ تو بہت بڑے دادا کے پوتے ہو. اور وہ ہر اعتبار سے استاد امانت علی خان کیا بات, دیکھنے میں خوبصورت, سننے میں خوبصورت, ملنے میں خوبصورت. میرا تو ان کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے ریڈیو پہ. اچھا سنائیں ذرا.
ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، واہ بہت میرا نام ہی آئے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح، آئے تو صحیح، برسر الزام ہی آئے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے۔ یار کیا خوبصورت، خود بھی کچھ گاتے ہیں؟ نہیں خود ہی گا رہے تھے اتفاق سے، نہیں آپ تو- کا کیا خیال ہے؟ میں نے تو- پلے بیک چلایا، تھانے دار صاحب ایسی تھانے داری ماری ہے یہ تو دادا کی کمائی کھا رہے تھے نا، میں نہیں، خود بھی کچھ تو صرف ستنے اے وطن پاک وطن، جو آپ کے دادا کا کیا مسحور کن گیت تھا، وہ ترانہ کہہ لیں اسے، جو بھی کہہ لیں، بہت خوبصورت۔ اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بچ گیا، عزم میرا ہے کبھی میرے ارادے غیور، میری ہستی میں آنا ہے میری مستی میں شعور، جافشا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے وطن پاک وطن۔